پولیٹیشین ہے. میں آتی ہوں نا آپ کے, آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں, سینئر پولیٹیشین ہیں, اینکر پرسن ہیں, ڈاکٹر جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. خوش آمدید آپ کو کہوں گی. ڈاکٹر صاحب آج آپ کا تعارف تھوڑا مختلف اس لیے کروانا پڑا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا لکھوں کیا آپ کے نام کے ساتھ, پی ٹی آئی رہنما لکھوں نہیں لکھوں؟ وہ جان ایلیا صاحب کا شعر ہے کہ شرم وحشت جھجک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ, وہ جی مگر یہ سب کیا ہے, تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ تو نام کافی ہے میرا, نام لے ساتھ ساتھ بتا دینا نام کے ساتھ ساتھ کیا لکھوں, پی ٹی آئی رہنما لکھوں نہیں لکھوں؟ میرا خیال ہے نہیں لکھے. تو ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بڑا آپ کا اہم ترین سوال ہے. اب وہ سوال اصل میں جو آپ نے کیا ہے وہ ہینا صاحبہ نے بھی اس کا جواب دیا. مجھے نہیں پتہ کہ مولانا فضل الرحمان سستے ہوئے کہ نہیں ہوئے, یا وہ بھی مہنگے ہیں. اگر وہ مہنگے ہیں تو واقعی پاکستان میں بہت مہنگائی ہے, اور اگر فضل الرحمان صاحب سستے ہو گئے, اور سستے سے مراد یہ کہ کسی کو بھی دستیاب ہے, تو پھر اس کا مطلب پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے. کیونکہ فضل الرحمان مہنگائی کے خلاف نکل رہے ہیں, حیرت کی بات ہے. بچے اگر اندھیرے سے ڈر جائیں تو کوئی تعجب نہیں, لیکن بالغ روشنی سے ڈرنے لگیں تو یہ حیرت کی بات ہوتی ہے. مہنگائی تو پاکستان میں اس قدر ہے کہ مجھے اس میں کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ اپوزیشن اتنی دیر میں جاگی کیوں. جاگنا تو بہت پہلے چاہیے تھا, کہنا تو بہت پہلے چاہیے تھا. ہم تو آج بھی کہتے ہیں. ہم نے تو جس جماعت میں ہمارے اٹھنا بیٹھنا رہا, اور اب چونکہ اس سے تعلق نہیں رہا, میں تو استعفیٰ دے چکا ہوں کیونکہ وہ قبول نہیں ہوا ہے. اس پر بات بھی ہو سکتی ہے, بات بھی کریں گے. لیکن میں نے تو جناب علی امین گنڈا پور صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کو بھی اس کی مذمت کی تھی کہ لوگ کھانا کم کر دیں, لوگ چینی کم کر دیں, لوگ فلاں کم کر دیں. لوگ کیوں کم کر دیں بھائی, کس لیے کم کر دیں؟ ہم حکومت میں کس لیے آئے تھے؟ ہم اسی لیے تو آئے تھے کہ مہنگائی ختم کریں گے. ہم اسی لیے تو آئے تھے کہ غریب عوام کی دسترس میں اشیاء خورد و نوش ہوں گی. ہم تو اسی لیے آئے تھے. تو ہم اگر یہ کہنے لگیں کہ نہیں اس کو کم کر دیں فلاں, اس کا مطلب ہم ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو جہاں ہم ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے تو ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے. اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے, جو اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے. اعتراف کریں گے آپ, لوگ بھی آپ کا ساتھ دیں گے. لوگ بھی کہیں گے کہ ہاں انہوں نے اعتراف کیا, ہم تھوڑا بہت اب ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو بالکل مہنگائی ہے, لیکن اپوزیشن کیوں نکل رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے. صحیح. مہنگائی حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ اپوزیشن اس لیے نکل رہی ہے کہ میں جی بالکل میں بات کرتا ہوں. میں ہنا آپ کے پاس آ رہی ہوں. بالکل آپ کا پورا رسپانڈ لوں گی میم. میں ذرا ڈاکٹر صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیجیے, پھر آتی ہوں نا آپ کی طرف. کہ اس عوام کی نمائندگی اپوزیشن اور اسپیشلی پی ایم ایل این کرتی ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل عوام کی نمائندگی نہیں کرتی. اگر وہ نمائندگی کرتی ہے تو اپنے 50 کابینہ ممبرز کی کرتی ہے, جن کو انہوں نے نیب آرڈیننس میں این آر او دینے کی کوشش کی, اپنے آٹا چوروں کو, چینی چوروں کو. تو پی ایم ایل این اور اپوزیشن اور پی ٹی ایم جو ہے وہ عوام کی حقیقی نمائندگی کرتی ہے. اب سن لیں, میں نے ان سے وہی سوال کیا ڈاکٹر صاحب. ہینا صاحبہ, ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہینا کی خوشبو مہک رہی ہے. تو اگر مجھے پی ٹی آئی کا اس وقت دفاع کرنا ہوتا نا, تو میں آپ کو ایسا کرارا جواب دیتا اس بات کا, ایسا دیتا کہ پھر آپ بھی یاد رکھتی ہیں. لیکن میں اس وقت پی ٹی آئی کی نمائندگی نہیں کر رہا. میں اس وقت اپنی ذات کی حیثیت سے, چونکہ میں ایک سیاست مہینہ سن تو لیں, جواب تو سن لیں. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. مہنگائی ہے, بالکل مہنگائی ہے, میں کہہ رہا ہوں مہنگائی ہے. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ نے چونکہ کہا کہ اس وقت عوام کی نمائندہ پی ٹی آئی نہیں ہے بلکہ پی ایم ایل این اور دیگر جماعتیں, تو میں خاموش ہوں اس آپ کے نقطے پر. ورنہ جواب تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھ کو دینا آتا ہے, اور ایسا جواب دینا آتا ہے کہ پھر سوال لوگ ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں. لیکن چونکہ بات اصل میں یہ ہے, بنیادی بات یہ کہ ہم جو کہ مجھ سے ابھی کرن نے پوچھا کہ حکومت تو ذمہ دار ہے نا کہیں نہ کہیں. بالکل ہے ذمہ دار, کیوں نہیں ہے ذمہ دار. ڈاکٹر صاحب آپ یہ خود مان رہے ہیں, جی آپ خود کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے, ایکسیپٹ کر رہے ہیں آپ, پالیسیز بھی بہتر نہیں ہیں, تو پھر صحیح تو کہہ رہے ہیں, پھر اسٹیپ ڈاؤن کریں. نہیں, اسٹیپ ڈاؤن ایک مختلف چیز ہے. چیزوں کو بہتر کرنا ایک مختلف بات. دیکھیں, گھر میں اگر مثال کے طور پہ بلب ٹوٹ گیا تو گھر سے باپ کو نکال دیں کہ بلب کیوں ٹوٹ گیا, نیا بلب لگائیں, کچھ بہتر کریں چیزوں کو کہ بلب ٹوٹا کیسے. اب اسٹیپ ڈاؤن تو ہر چیز کا مسئلہ نہیں ہوتا نا, حل نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں کچھ چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا. ہمیں وزراء کی فوج ظفر موج کو تھوڑا سا مختلف انداز میں دیکھتے ہوئے اس میں تبدیلی لانی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب جو آپ کی نہیں سن رہے ہیں, وہ اپوزیشن کی کیسے سنیں گے؟
چلے جو میری نہیں سن رہے وہ باپ کی، تو جو آپ کی نہیں سن رہے وہ باپ کی تو سن ہی لیں گے نا. IMF کی باتیں مان کے دیکھ لی, بجلی کے بل انکریز کر کے دیکھ لیے, پیٹرول کی پرائسز. بیسک چیز ہے کرن کہ آپ تبدیلی کر لیں, میوزیکل چیئر کھیل لیں, اپنے وزراء 50 سے زیادہ رکھ لیں, آپ 4 وزیر خزانہ چینج کر دیں. بات ہے کہ ان کی حکومت جو ہے انکمپیٹنٹ ہے اور کرپٹ ہے. صحیح. اچھا ہے نا, ٹھیک ہے نا, یہاں پر کچھ لوگ مان رہے ہیں. ایسی بات نہیں, ایسی بات نہیں ہے, میں عرض کروں ایسی بات نہیں ہے, اصل ایسی بات نہیں. سن لیں آپ میری بات, سن لیں, ایسی بات نہیں ہے. کرن آپ سمجھیں گی, کرن آپ سمجھ سکیں گی جو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں. کرن آپ سمجھیں گی, ہے نا ڈاکٹر صاحب کا جواب سن لیں, پھر میں آپ کے پاس سوال لے کر آ رہی ہوں. جی آپ سمجھ لیں گی جو میں بات کہہ رہا ہوں, آپ کی سمجھ میں شاید آئے گی. ہماری حکومت کرپٹ نہیں ہے. اصل میں ہماری حکومت نے قمر کی روشنی میں چلنا نہیں سیکھا, فیض زیادہ اٹھایا. تو اگر قمر کی روشنی میں چلنا سیکھ لیتی تو فیض نہ اٹھاتی. فیض اٹھانے کی وجہ سے ایسا کچھ ہوا ہے, لیکن بہتر ہو جائیں گی چیزیں. ہے نا مجھے ٹھیک ڈاکٹر صاحب, ہے نا مجھے یہ بتائیے. اچھا مجھے آپ یہ بتا دیں نا, ٹھیک ہے آپ عوام کا مسئلہ لے کر آ رہے ہیں, لیکن آپ مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ لوگوں کے تو ڈیڈ لاکس ہی ختم ہو کر نہیں دے رہے ہیں. استعفوں پر پھر اختلاف ہو گیا ہے. مولانا صاحب آپ کے لانگ مارچ کو مشروط کر رہے ہیں استعفوں سے, آپ لوگوں کا اس پر اختلاف ہے, تو پھر یہ ایسے اس طرح سے حکومت کو گرائیں گے کیسے, کیا کریں گے؟ پہلی تو بات عامر لیاقت صاحب نے کہا یہ حکومت کرپٹ نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں اس پہ بالکل اختلاف کرتی ہوں. یہ دنیا کی, پاکستان کے 74 ایئرز میں کرپٹ ترین حکومت ہے. رنگ روڈ سکینڈل دیکھ لیں, BRT میں پیسے کمانے دیکھ لیں, چینی ادویات میں, آٹے میں, سب چیزوں میں اس حکومت عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے ان چیزوں کے خلاف؟ اور NRO کے اندر نیب کا ترمیمی آرڈیننس جو ہے اپنے ان وزراء کو بچانے کے لیے نکالا جن کا نام پنڈورا پیپرز میں آپ کے پاس ثبوت ہیں تو عدالتوں میں جائیں نا, ہے نا, کرپشن کیسز پر عدالتوں میں جائیں. کب جائیں گے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہم جائیں گے عدالتوں میں, لیکن ان لوگوں نے تو کہا تھا کہ سب سے پہلے عدالت پہ ہم جائیں گے, تو ان کو تو چاہیے کہ اپنے وزراء کے خلاف عدالت میں جائیں. اچھا, اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ سب کچھ شفاف انتخابات کے لیے کر رہے ہیں, خود جانا چاہیے, اور حکومت کی طرف سے پیش کی گئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین RTS کا دوسرا نام ہے, تاکہ تکنیکی اور مشینی وسائل سے دھاندلی کی جائے. لیکن اپوزیشن اب تک خود کوئی روڈ میپ سامنے نہیں لا سکا ہے. وہ کون سا طریقہ ہوگا نا جس سے شفاف انتخابات ممکن ہو سکیں گے, یہ تو بتا دیں. دھاندلی کا پلان ہے یہ. EVM مشین کیوں بنا رہے ہیں, ان کو پتا اگلی دفعہ آپ لوگوں کے پاس کیا پلان ہے؟ لیکن آپ نے جو کرن بات کی PDM کی, میں اس پہ کرنا چاہتی ہوں. PDM پہ بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے. ابھی PDM کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ لیولز پہ اور ڈویژن لیولز پہ تحریک جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے. آپ نے دیکھا کہ راول پنڈی سے سٹارٹ ہوئی ہے. آج ہماری میٹنگ بھی تھی لاہور میں, اور 2 دن بعد لاہور کے اندر بھی جو ہے پروٹیسٹ اور ریلیز سٹارٹ ہو رہی ہیں. اور PDM کے سب رہنما سارے ایک پیج پہ ہیں. ابھی سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیولز پہ پروٹیسٹ اینڈ ریلیز ہوئیں گی, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لانگ مارچ کی ڈیٹ بھی دیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے ہی یہ حکومت جو ہے اپنے وزن پہ گر جائے گی, کیونکہ ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. یہ تیسری بار کمر کس لیے PDM میں لانگ مارچ ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, بالکل لانگ مارچ ہوئے گی, ہم آپ کو کھائیں گے, بتائیں گے. لونگے پہنیں گے اور لونگے کھائیں گے, اور کچھ نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور میں ٹویٹر پر دیکھ رہی تھی, فواد